خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. نیکی کا ہمارا یہ سیگمنٹ ہے اور آپ نے جس ادارے سے متعلق ویڈیو دیکھی ہے، آپ میں سے یقیناً ہر شخص اس ادارے کے نام سے آشنا ہے اور ان کے کام سے بھی آشنا ہے، اور بڑے زبردست انداز سے پاکستان کے نہیں بلکہ دنیا کے مختلف حصوں میں اس ادارے کی خدمت جاری ہے. ہم اسے الخدمت کہتے ہیں. اقرار بھائی باقاعدہ تعارف کریں گے ہمارے مہمان کا بھی. اور ظاہر پاکستان کے لوگوں کے لیے یہ ادارہ کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سیگمنٹ کا وقار اور اس کی عزت بڑھتی ہے جب ہم ایسے اداروں کی بات کرتے ہیں، جن میں سے ایک ادارہ الخدمت ہے. مجھے برسوں ہو گئے، ہم کسی بھی ڈیزاسٹر میں کوریج کے لیے جب جاتے ہیں، چاہے وہ زلزلہ ہو، چاہے وہ سیلاب ہو، پاکستان سے باہر بھی جہاں جہاں مجھے کوئی جنگ کور کرنے کا اتفاق ہوا، ٹرکی کا ارتھکویک، اور جہاں جہاں بھی عالم انسانیت کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں الحمدللہ الخدمت پاکستان کا وقار بن کر، پاکستان کا مان اور ناز بن کر ہمیں کام کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے الحمدللہ. تو تقریباً 9.45 یعنی 9.5 ارب روپے مالیت کا 6000 ٹن سے زائد سامان الخدمت اب تک غازہ پہنچا چکی ہے. وہاں 6 فلٹریشن پلانٹس ہیں جو کام کر رہے ہیں اور صاف پانی کی فراہمی ممکن بنا رہے ہیں غازہ کے رہائشیوں کے لیے. 2 شیلٹر سکولز ہیں وہاں کے بچوں کے لیے، اور ظاہر اس کے علاوہ بہت سارا کام. غازہ کی بات میں نے اس لیے کی کہ وہ بہت دقت طلب کام تھا جو کہ الخدمت نے سر انجام دیا. ہمارے لیے بہت باعث اعزاز کہ ہمارے ساتھ الخدمت پاکستان کے صدر جناب ڈاکٹر پروفیسر حفیظ الرحمان صاحب موجود ہیں. سر تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کا. یوں تو ظاہر ہے آپ ماہر امراض چشم اور بطور استاد اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں، لیکن یہ جو خدمت پاکستان اور پاکستان سے باہر ماشاءاللہ الخدمت کے پلیٹ فارم سے ہو رہی ہے، مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ہم اگر غزہ سے آغاز کریں، ہم سب کے دلوں کے بہت قریب ہے یہ معاملہ، ہم سب بہت فکر مند ہیں وہاں کے مسلمانوں کے حوالے سے، تو یہ کیسے ممکن بنایا جا رہا ہے کہ وہاں تک امداد پہنچے؟ بہت ساری پابندیاں بھی ہیں، بہت ساری ریسٹرکشنز بھی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس سے سیگمنٹ کا آغاز کیا جائے. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ اقرار بھائی، وسیم بھائی، آپ سب کا. آپ ہمیشہ ہمیں موقع دیتے ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کو، تاکہ آپ کے ذریعے ہم لوگوں تک پہنچتے ہیں، ہماری جو کام ہے وہ سارا پاکستان کے عوام تک پہنچتا ہے. بہت شکریہ. آپ نے جو غزہ کا ذکر کیا ہے، سچی بات تو یہ ہے کہ یہ بہت مشکل ایریا تھا. زندگی میں نے ایسا مشکل ایریا نہیں دیکھا. 2 بڑے چیلنجز تھے. ایک تو یہ وہاں تک سامان پہنچانا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، چونکہ سامان پہنچانے کے لیے جو ارد گرد کے ممالک ہیں ان کے ساتھ آپ کے تعلقات ٹھیک ہونے چاہیے، مصر کے ساتھ، جارڈن کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر ان کے ذریعے پھر اسرائیل کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات اگر نہیں ہوں گے تو آپ اندر نہیں جا سکتے. ان کے تھرو آپ کوئی چینل بنائیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہمارے عوام نے ہم پہ ٹرسٹ کیا اور بہت پیسے ہمیں دیے، تو وہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتے باہر. ایک بہت بڑا چیلنج تھا. تو اس پہ جو ہم نے کام کیا الحمدللہ، سب سے پہلے تو حکومت پاکستان کا بھی میں شکر گزار ہوں، NDMA کا، اور جو ہماری منسٹری آف فارن افیئرز ہے، ان سب نے ہم سے تعاون کیا. اور جو ہمارے سفراء تھے یہاں پہ مصر میں، لبنان میں، جارڈن میں اور سیریا میں، انہوں نے بھرپور تعاون کیا. پھر وہاں پہ جو ریڈ کریسنٹ تھی ایجپٹ کی، وہ، اور ہاشمائت فاؤنڈیشن جارڈن کی، اور رائل جارڈینین آرمی جارڈن کی، ان سب نے ہم سے تعاون کیا، جس کے نتیجے میں ہم 6000 ٹن سے زیادہ سامان جو ہے یہاں سے، آپ کو پتہ ہے کہ 34 چارٹرڈ ایئر فلائٹس یہاں سے ہم نے بھجوائی ہیں. ہر ایک میں تقریباً 100 ٹن سامان آتا ہے. اس کے علاوہ 4 جو ہے سی کنسائنمنٹس تھیں ہماری، وہ ہم نے بھجوائی ہیں. تو یہ اس کے علاوہ پھر ہم نے وہاں پہ مصر کے اندر ویئر ہاؤس قائم کیا، وہاں پہ آفس قائم کیا، وہاں سے سامان خرید کے ٹرکوں میں لوڈ کر کے ریڈ کریسنٹ کے ذریعے اور پیلسٹینین ریڈ کریسنٹ کے ذریعے سامان اندر بھیجتے رہے. اس میں خوبصورتی یہ تھی کہ یہ سامان جو ہے یہ پاکستان کے فلیگ کے ساتھ جاتا تھا. کیا بات ہے. اچھا. پیپل آف پاکستان کی طرف سے، حکومت پاکستان کی طرف سے، سارا الخدمت کا الحمدللہ. اس کی وجہ سے ہمیں وہ پرائرٹی ملتی تھی اور وہاں پہ آسانی کے ساتھ اندر چلا جاتا تھا. وہاں پہ جب اترتا تھا العریش ایئرپورٹ پہ، تو وہاں کسی ویئر ہاؤس میں نہیں جاتا تھا، وہیں سے پھر پرائرٹی پہ اندر غزہ ٹرانسفر ہو جاتا تھا. یہ بہت بڑا ہم نے ایڈوانٹیج اس سے حاصل. شاندار کام رہا. دوسرا جو ہم نے وہاں پہ خود غزہ کے اندر کام کیا ہے، اس وقت ہم وہاں پہ 750 آرفنس کو $50 ماہانہ کے حساب سے وہاں پہ ان کو کفالت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ 350 میڈکس کی فیملی ہیں جو شہید ہو چکے ہیں، ڈاکٹر ہیں، نرسز ہیں، پیرامیڈکس ہیں، ان کی فیملیز جو بیوائیں اور بچے ہیں، ان کو £100 پر منتھ ان کو پر فیملی ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ 2 سکول چلا رہے ہیں. 1000 لوگوں کو روزانہ ہاٹ میل جو ہے پکایا کھانا ان کو غزہ کے اندر.
غزہ کے اندر 20,000 لیٹر صاف پانی ہم روزانہ کی بنیاد پہ ان کو دے رہے ہیں. اور خود مصر کے اندر چونکہ کچھ 1.25 لاکھ سے زائد لوگ ریفیوجیز ہو کر وہاں آئے, وہاں فیملیز ہیں, تو وہاں ہم نے ریزیڈینشیل ٹاورز لے کے ان کو رینوویٹ کر کے اور وہاں پہ فیملیز کو اکوموڈیٹ کیا ہے اور مکمل کفالت ان کی کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں اگر آپ اجازت دیجیے تھوڑی سی وضاحت, کیونکہ بہت سارے لوگ پھر بعد میں اعتراض کرتے ہیں کہ جی وہاں تو پہنچا ہی نہیں جا رہا, وہاں تو جی رستے بند ہیں, تو یہ شاید آپ زیادہ مبالغہ کر رہے ہیں اس کام کے اندر. تو یہ اٹ سیلف ایک تو فنڈز جنریٹ کرنا, سامان پہنچانا, اور پھر وہاں جس طرح آپ نے بھی ابتدا میں فرمایا کہ سامان کو غازہ تک پہنچانا اس سے بڑا چیلنج ہے. تو وہ مختلف جو آپ کی سسٹر آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, مختلف اور ادارے ہیں, این جی اوز ہیں, اور ایک ظاہر یہ پورا یہ ذرا اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیجیے تاکہ لوگوں کو لگے کہ واقعی چیزیں اندر غزہ تک پہنچ رہی ہیں اور کس طرح سے پہنچ رہی ہیں. اصل میں شروع میں ہی اس چیز کا آپ کے سامنے رکھا کہ ہم نے میرا خیال بڑی سمارٹ موو کی. ہم نے ڈائریکٹلی ان لوگوں کے ساتھ رابطے کیے, یعنی ریڈ کریسنٹ ہے وہاں کی, ایجپٹ کی گورنمنٹ ہے, اور پھر پیلسٹینین ریڈ کریسنٹ ان سائڈ, ان کے ساتھ ایک نیکسس بنایا. اور نیکسس بھی الخدمت کا نہیں, گورنمنٹ آف پاکستان کا, پیپل آف پاکستان کا. رائٹ. ہمارا سامان جو ہے وہ پرائرٹی پہ کہ حکومت پاکستان کی طرف سے سامان آ رہا ہے, پیپل آف پاکستان سے آ رہا ہے, یہ پرائرٹی پہ جائے گا, کسی ویئر ہاؤس میں نہیں جائے گا, آگے جائے. تو یہ چینلز تو ہمارے اس لحاظ سے کھلے تھے اور اب بھی کھلے ہوئے ہیں. اب بھی جتنے سامان بیچتے ہیں ہماری حکومت پاکستان سے پرمیشن آتی ہے, اس کے بعد ہم اس کو سیل کرتے ہیں, وہاں بھیجتے ہیں. اچھا, اس میں جو خود غزہ کے اندر تو کام ہوا ہی, میں نے آپ کو بتا رہا تھا کائرو کے اندر جو لوگ آئے ہوئے ہیں, ہم وہاں پہ 100 سے زائد یتیم لوگ اور 57 ایسی فیملیز ہیں جن کے لوگ شہید ہو چکے ہیں, اور ان کو وہاں پہ باقاعدہ اپارٹمنٹس لے کے فرنش کر کے ان کو رہائش دی ہوئی ہے. 2 اسکول بھی وہاں پہ چلا رہے ہیں. صرف جو عیدیں گزری ہیں, یہ ہماری ہر عید پہ میں جاتا ہوں, ابھی بھی جاؤں گا انشاءاللہ, عید انہی کے ساتھ مناؤں گا. ساری عیدیں میری وہیں پہ گزری ہیں. اور بقرعید پہ پچھلی دفعہ ہم نے کو 70 کروڑ روپے کی قربانی کی تھی ماشاءاللہ, اور اس کا گوشت ابھی تک جا رہا ہے, چونکہ اس کو ہم نے پریزرو کیا ہوا ہے اور ریڈی ٹو ایٹ میل میں کنورٹ کیا. اسکندریہ کے اندر آج بھر چلتا رہتا لوگ, وہ ریگولرلی پیکیجز وہاں پہ جا رہے ہیں. سب تو ظاہر جس طرح فرمایا نا کہ جا رہے ہیں, میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں, میں چاہتا ہوں اس بار بھی ذکر ہو. افتخار صاحب جو ہیں, اب آئی ڈونٹ نو اس وقت, لیکن وہ تب پشاور کو لیڈ کر رہے تھے خدمت کو. تو میں یہ زلزلہ کور کرنے کے لیے ہم ترکی کا وہاں پہ موجود تھے, تو ایک صاحب وہاں کے جو سیرین یتیم بچے تھے ان کے ساتھ اس رات باربیکیو کا انہوں نے ایک پارک میں پلان کیا ہوا تھا. وہ افتخار صاحب تھے. یہ نہیں کہ کسی کو کوئی کیمرہ دکھانے کے لیے, یا ذاتی سب فیملی سے تعلق, ذاتی بچوں کے ساتھ ایک پیار اور محبت کا ایک تعلق, اور وہ بچے انتظار کرتے ہیں ان کا ہر کچھ عرصے بعد وہاں تشریف لے جاتے ہیں, جیسے اب آپ عید پہ تشریف لے کے جا رہے ہیں. تو یہ صرف یہ نہیں کہ پیسے پہنچا دیے, سامان پہنچا دیا, ڈالر دے دیے, وہاں ان کے ساتھ وقت گزارنا, ان کے ساتھ تہوار اور عیدیں گزارنا, یہ بہت بہت شاندار بات ہے. ایک اہم بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ وہاں پہ ریہیبلیٹیشن کے لیے ہم نے پلان بنایا کہ جیسی جنگ ختم ہو تو وہاں پہ ہم کنسٹرکشن کا کام بھی کچھ نہ کچھ کریں گے. حکومتوں کے کام ہے, این جی اوز کے کام تو نہیں ہے, لیکن جو کر سکتے ہیں. لیکن کیوں ابھی تک جو کہ ایکسیس نہیں ملی, تو پھر ہم نے سوچا کہ ہم نئی جنریشن جو ہے وہاں کی یوتھ جو ہے اس کی ریہیبلیٹیشن کا کام کریں. تو ایجوکیشن میں ہم گئے, وہاں پہ ہم نے اس وقت 400 سے زائد غزہ کے اسٹوڈنٹس پاکستان کے اندر پڑھ رہے ہیں. ہر بچے پہ ہم 1.5 لاکھ روپے ماہانہ خرچ کرتے ہیں. ان کو ایئر کنڈیشنڈ رہائش اور ان کو ٹرانسپورٹ اور ان کو 35,000 روپے جیب خرچ بھی دیتے ہیں. اور میڈیکل کالج, ڈینٹل کالج اور مختلف یونیورسٹیز کے اندر وہ ماشاءاللہ اس وقت پڑھ رہے ہیں. کنٹریبیوشن ہے. ہم نے ٹرکی کے اندر بھی اور کیپ ٹاؤن کے اندر یعنی ساؤتھ افریقہ میں اور خود مصر کے اندر بھی میڈیکل اسٹوڈنٹس کو, ڈینٹل اسٹوڈنٹس کو اسپانسر کیا. اور یہ تعداد ہم اس میں رفاع یونیورسٹی اسلام آباد کی ہے, یونیورسٹی آف لاہور ہے, نسٹ ہے, ان سب کا تعاون ہے. اور ان کے ساتھ مل کے ہم اس جنریشن کو انشاءاللہ تعلیم پہنچا رہے ہیں. اور یہ ماشاءاللہ اچھا, ان کے ساتھ بھی پورے عید کے, رمضان کے پروگرام مختلف چلتے ہیں. ایک بڑے ابھی لاہور میں ایک ہو چکا ہے, ایک اسلام آباد میں ہوگا. تو ان کو پورا فیملی کا ہم ٹچ دیتے ہیں. بچیوں کو تو میں اپنے گھر لے کے جاتا ہوں اور وہاں پہ ہم ان کو پورا کرتے ہیں. ابھی 70 کے قریب بچیاں جو ہیں خود میرے گھر آئیں گی انشاءاللہ آخر رمضان میں. ان کا جو عید کی تیاریاں ہوتی ہیں, مہندی لگانا, چوڑیاں اور یہ سارے کام ان کے کروائیں گے ہماری خواتین ان کے ساتھ مل کے. وہی نہ صرف پیسے یا راشن یا محبت دے دینا نہیں, وقت دینا, محبت دینا, یہ سب سے شاندار بات ہے. ظاہر ویسے تو بہت ہمہ جہت کام ہے الخدمت کا, لیکن میں بس چاہتا ہوں کہ ہم ذرا جو یتامہ کی کفالت کا وہ ہے, تقریباً اس وقت بھی 35,000 کے قریب یتیم بچے ہیں جن کی کفالت ہوئی. تو کہ ہمیشہ ہم اس پہ بات کرتے رہتے ہیں. اگر انتہائی اختصار کے ساتھ وسیم بھائی بتاؤں کہ اس وقت ہمارے 24 آغوش ہومز ہیں,
اور 6 بن رہے ہیں. اچھا. اور یہ 2000 سے زائد بچے تو ان جگہوں پہ رہتے ہیں. 32,000 بچوں کو ہم فیملی سپورٹ پروگرام دیں، یعنی گھر پہ ان کو اسپانسر کرتے ہیں، اسکول میں داخل کراتے ہیں، یونیفارم مہیا کرتے ہیں، ان کی فیسیں دیتے ہیں اور ان کے والدہ کو اخراجات دیتے ہیں. پھر 20,000 وہ مائیں ہیں جو بیوائیں ہیں جن کے یہ بچے ہیں. اور 4,000 اسٹریٹ چلڈرن ہیں جو یتیم تو نہیں ہیں لیکن وہ سارا. ان سب پہ ہم 3.5 ارب روپے سالانہ خرچ کر رہے ہیں. اس میں جو محبت کا عنصر ہے وہ ذرا نوٹ کیجئے. جب پہلا آغوش ہم نے بنایا تو اس میں جب بچوں کو رکھا تو ہم نے کہا اس کا نام جو ہے وہ آرفن ہاؤس نہیں رکھیں گے، یتیم خانہ نہیں ہوگا. اس بچے کو وہ باہمت بچہ کہیں گے تاکہ اس کو سٹگما نہ ہو. اور ساتھ ہی یہ ہے کہ اس کو جو معیار دیں گے کھانے پینے کا، رہنے کا، پڑھنے کا، کپڑوں کا، وہ اتنا ہو جو ہمارے اپنے بچوں کا ہو. سچی بات ہے کہ اس کمٹمنٹ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت ڈالی کہ اس وقت 60,000 یعنی مائیں، بچے اور آرفن ملا کے 60,000 لوگ. 2 بڑے سٹیڈیمز بھر جاتے ہیں اتنے لوگوں سے. آپ ایسے ہی نمبر کا اندازہ کیجئے. الحمدللہ. جی ماشاءاللہ. اور یہ ظاہر یہ لوگوں کی مدد، تعاون اور ان کی سپورٹ سے ہی ممکن ہو پا رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ ذرا ہم بتا دیں کہ ٹول فری نمبر بھی آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، alkhidmat.org. جی اس پہ آن لائن ڈونیشنز بھی ہو سکتے ہیں. جی ہاں بالکل. جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ چاہیں تو ہر ہیڈ میں ہو سکتی ہے، اس کی ڈیٹیلز موجود ہیں، کس میں آپ دینا چاہتے ہیں وہ ساری چیزیں اس کے اندر آ سکتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور اکاؤنٹ، بینک اکاؤنٹ ڈیٹیلز بھی اس وقت آپ کے سامنے. بس میں یہ چاہتا ہوں، ظاہر آپ کی شخصیت سے ہم بھی بہت متاثر ہوتے ہیں اور مجھے یقین ہے جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی بہت وزن دیں گے آپ کی بات کو. تو کچھ لوگوں سے مخاطب ہو کے اگر آپ کہنا چاہیں الخدمت کا کام، تو ظاہر میں نے عرض کیا نا اس 15-20 منٹ کے سیگمنٹ میں تو کیا ہی اس پر بات کی جائے گی، بہت سارا کام. اور میں نے عرض کیا کہ پچھلے 15-20 برس سے تو پاکستان میں جہاں ہم جاتے ہیں، خیمہ بستیوں سے لے کر اور پھر ریسکیو کا پورا ایک سروس اور اس کے بعد بحالی کا سارا کام، تو ہر جگہ ہمیں الخدمت دکھائی دیتا ہے. اور پاکستان سے باہر بھی ہم گوائیں الحمدللہ. تو ذرا میں چاہتا ہوں کہ آپ جی جزاک اللہ خیر. اصل میں جو عوام ہے ہمارے، میں ان کو ایک تو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا جو اعتماد الخدمت پہ ہے اسی کی وجہ سے یہ بڑے بڑے کام ہم کر سکے. ایسا ہی ہے. اچھا، انہی کی اسی اعتماد کی وجہ سے ہم نے ایک بنو قابل پروگرام شروع کیا. یہ گیم چینجر ہے. بیسیکلی آپ کی جو اس وقت 8 کروڑ کی آبادی ہے یوتھ کی، وہ ایک مایوسی کا شکار ہے. انہیں پتہ ہے کہ وہ جو ڈگری حاصل کریں گے اس کی امپلائبلٹی جو ہے 10% بھی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ بیچارے اس کی وجہ سے ڈرگس کی طرف جا رہے ہیں، کرائمز کی طرف جا رہے ہیں، ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. اس کو دور کرنے کے لیے ہم نے ایک بنو قابل پروگرام شروع کیا ہے کہ ان کو سکلز دیں، اور سکلز اس طرح سے دیں کہ یہ 4 مہینے کے بعد اس قابل ہوں کہ اپنا کام کا آغاز کریں. اب تک ماشاءاللہ سے 12 لاکھ ایسے بچوں نے ہم سے رجسٹرڈ کیا ہوا ہے، اور 150 ایسی ہم کمپیوٹر لیبس پورے ملک میں اسٹیبلش کر چکے ہیں. ہم انکوبیشن سینٹرز بنانے جا رہے ہیں، نیکسس کریٹ کر رہے ہیں انڈسٹریلسٹ کے ساتھ اور بزنس مین کے ساتھ، تاکہ وہ ان کو جاب بھی پرووائڈ کریں، ان کے سٹارٹ اپ میں مدد دیں. اس کے علاوہ الخدمت جو ہمارا مائکرو فائنانس کا سسٹم ہم نے شروع کیا ہے، ان ٹرینڈ بچوں کو ہم سافٹ لون بھی دیں گے جس کے اوپر کوئی سود نہیں ہوگا کسی قسم کا، ایون ایڈمٹ چارجز بھی نہیں ہوں گے. اس کی بنیاد پہ یہ لوگ جناب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے. اور پھر اس طرح اگر ہم بڑے پیمانے پہ یوتھ کو انوالو کر سکے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم پوری قوم کو کھڑا کرنے کی پکڑ کے دی جائے، سب کو مچھلی پکڑنا سکھا دی جائے تو بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. سر بہت نوازے، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ یہ خدمت کا یہ جذبہ اور الخدمت کا یہ جذبہ اللہ تعالیٰ قائم رکھیں انشاءاللہ. اور آپ ایسے ہی ہنستے مسکراتے اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی کے ساتھ انشاءاللہ تندرست و توانا رکھیں. آمین آمین آمین. تو یہ ہے کہ آپ دونوں کا بھی شکریہ ادا کروں کہ آپ لوگوں نے ہمیشہ محبت کے ساتھ، ہم بہت دل سے الخدمت کی بات ہوتی ہے تو اللہ جانتا ہے بہت خلوص سے اور بہت دل سے ہم الخدمت کا تذکرہ کرتے ہیں. جزاک اللہ. بہت شکریہ، بہت نوازش. اور آپ لوگ بھی گھر بیٹھے آپ نے الخدمت کے والے ساری ڈیٹیلز دیکھ لی. اور ویسے بھی آپ ایزی پیسہ ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے 60+ آرگنائزیشنس کو آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. صرف آپ نے ایپ ڈاؤن لوڈ کرنی ہے اور آپ کو 60 سے زائد NGOs کو ڈونیٹ کرنے کے لیے رسائی مل جائے گی. اور آپ کے ہر ڈونیشن پر 5% اضافی رقم اپنی طرف سے ایزی پیسہ ایڈ کرے گا. تو آپ اس سے بھی مستفید ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس رمضان ایزی پیسہ جو ڈیجیٹل بینک ہے وہ بن گیا ہے ایزی ڈونیشن والا بینک. آپ سب کا اس سیگمنٹ ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. علماء کرام تشریف لا چکے ہیں. آپ کے سوالات اور علماء کرام کے جوابات بریک کے بعد انشاءاللہ. زندہ باد.